صفحہ نمبر 28 آیت نمبر 17 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ الہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے مرد، سچ بولنے والے لوگ، والقانتین فرمان بردار لوگ، والمنفقین خرچ کرنے والے لوگ، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ لوگ صاحبان جنت ہیں جو کہ سحری کے وقت اپنے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ شہد اللہ، اللہ تبارک و تعالی شاہد ہیں، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرشتے بھی اس بات کے شاہد ہیں، صاحبان علم چاہے انسان میں سے ہوں جنات میں سے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، قائما بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالی نظام کو انصاف کے ساتھ قائم کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے، وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو قبول ہے وہ اسلام کا دین ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، صاحبان کتاب نے یعنی تورات کے پیروکاروں نے اس وقت آپس میں اختلاف کیا جب ان کے پاس اسلام کا علم آیا۔ یہ اختلاف آپس میں حسد کی بنیاد پہ تھا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کی آیات کو نہ مانے، اللہ تبارک و تعالی جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں گزشتہ آیات سے مربوط کرتے ہوئے جنتی لوگوں کے اوصاف ذکر فرما رہے ہیں کہ جنتی لوگ وہ ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں، اور ساتھ آج کی پہلی آیات میں ان کی صفات کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ پہلی صفت صبر، دوسری صفت سچ بولتے ہیں، تیسری صفت اللہ کے احکام کے ماننے والے ہوتے ہیں، چوتھی صفت خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور پانچویں صفت وہ صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جنت کی کمائی کے لیے ایمان کے بعد دعاؤں کا اہتمام اور ان 5 اوصاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس کے متعلق تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ کی ذات موجود تھی، زمین و آسمان میں سے ان کے مخلوقات میں سے کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ روایات میں ذکر ہے کہ انسان کی تخلیق سے 40,000 اور ایک روایت 4,000 کی بھی ہے، انسان کی تخلیق سے 4,000 سال پہلے انسان کی روح کو پیدا کیا گیا۔
انسانی تخلیق سے 4000 سال پہلے انسان کی روح کو پیدا کیا گیا، اور انسان کی روح کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے اس کے لیے رزق پیدا کیا گیا اور لکھا گیا۔ جیسے آپ کے ہاں مہمان آتے ہیں تو مہمانوں سے پہلے آپ ان کو کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں ہماری آمد سے، ہمارے جسم کے آنے سے 4000 سال پہلے ہماری روح کو پیدا فرمایا، اور ہماری روح سے 4000 سال پہلے ہمارے لیے رزق کا انتظام فرمایا اور لکھا فلاں کتنا کھائے گا، کب تک رہے گا، کب تک کھائے گا۔ اور پھر رزق لکھنے سے جب زمین و آسمان کچھ بھی نہیں تھا، ہزاروں سال پہلے ارشاد فرمایا تو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ نے فرمایا تھا۔ اور اس بات کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں، صاحبان علم انسان و جنات بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین اللہ کے ہاں فقط اسلام مقبول ہے، باقی ادیان حق تھے اپنے دور میں۔ اب جب قرآن آیا، اسلام آیا، تو باقی ادیان پہ عمل کرنا یہ جنت میں پہنچنے کا راستہ نہیں ہے۔ دین اللہ کے ہاں بس قیامت تک صرف اسلام پسندیدہ دین ہے، اس پہ جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اس کے خلاف جو زندگی گزارے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور اگر سوچا جائے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کے قواعد و ضوابط میں صرف اخروی فائدہ نہیں بلکہ دین کا بھی بہت بڑا، یعنی دنیا کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے، دنیا بھی بن جاتی ہے۔ اسلامی احکامات میں اگر غور کیا جائے صرف اخروی فائدہ نہیں، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ باقی ادیان کے احکامات الگ۔ اب یہ قربانی کے ایام ہیں، قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ امتوں میں یہ نہیں تھا کہ جانور ذبح کرو اور خود کھاؤ، نہیں، اجازت نہیں تھی۔ جانور کو آپ ذبح کر دیتے اور سب جانور ایک جگہ جمع کر دیے جاتے، اور پھر دعا مانگی جاتی، یا اللہ میری قربانی قبول فرما۔ آسمان سے آگ آ جاتی، وہ جانور جل جاتے جو قبول ہو جاتے، اور جو قبول نہ ہوتے وہ پڑے رہتے۔ اب دیکھیں دین اسلام اور دیگر ادیان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جہاں وہ لوگ قربانی کرتے، ایک تو گوشت خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، جانور کو ذبح کر کے وہ ضائع ہو رہا ہے، انسان نے نہیں کھایا، اللہ کا حکم تھا، ثواب تو مل گیا، لیکن انسان کی خواہش اور تمنا، کیونکہ اندر نفس ہے، خوراک غذا انسان کی ضرورت ہے۔ اسلام آیا، فرمایا نہیں، اب یہ خود کا۔ اور ساتھ سب سے بڑی بات جو تھی، وہ ان امتوں کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ دیکھو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، میری تو قبول ہو گئی۔ جب اس امت کی باری ایک فرمایا نہیں، سب پہ پردہ ہے، سب پہ پردہ ہے، کسی کی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کھاؤ، یہ میرے حبیب کی امت ہے، یہ اسلام ہے، اس کے احکامات دیگر ادیان سے مختلف ہیں۔ دین میں، اسلام میں کتنی عزت ہے۔ من لم یوقر کبیرنا فلیس منی،
جس نے میری امت میں بڑے کا خیال نہیں رکھا وہ میرا نہیں ہے، جس کا ہو ان کے ہاں چلا جائے وہ میرا نہیں۔ یہ اگر سوچا جائے اسلام میں انسان کی کتنی اہمیت ہے کہ ہمارا نبی فرما رہا ہے وہ میرا نہیں ہے، کیونکہ بڑے کو تجربہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ ہوتی ہے۔ وہ ایک دن پہلے سے پیدا ہوا انسان ایک دن بعد والے پیدا ہوئے انسان سے 100 گنا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے۔ کل رات پنڈی میں سفید ریش آدمی نے کچھ ایک دو باتیں کی جو مجھے بڑی پسند آئی، بہت پسند آئی۔ میں نے کہا واقعی ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے کہ جو میرے بڑوں کا خیال نہ رکھے وہ میرا نہیں ہے، واقعی ہمارے نبی نے سچ کہا ہے۔ ہمارے نبی نے جو فرمایا کہ بڑوں کے قریب بیٹھو ان کے ساتھ برکتیں ہیں، واقعی سچ فرمایا۔ میں نے وہاں ساتھیوں کو بھی کہا کہ یہ دیکھو ہمارے نبی کی کیا پیاری بات ہے۔ اس نے ایک بات یہ کہی کہ جو مسئلہ بھی درپیش ہو تو دنیا میں قوت چلتی ہے اور انسان کے آنے کے ساتھ ہی اللہ نے اس کو سپر پاور قوت دی ہوئی ہے، اور وہ ہے رونا۔ انسان کی دنیا میں آمد کے ساتھ انسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے اس کو ایک سپر پاور قوت دی ہوئی ہے، اور وہ ہے رونا۔ میں نے ان سے کہا یہ ایسی باتیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، ایسی باتیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، کتنی قیمتی بات ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی، ہم نے آنا تھا، اس نے بہت اصرار کیا، نہیں علماء میرے گھر آئے اور مجھ سے چلے جائیں، یہ میں نے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بہت سنا جی درس میں یہ ہے، وہ کہتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ جو علماء سے کٹ گیا، علماء کی مجلس میں جو نہیں بیٹھتا، اس کی مثال اس ٹہنی کی ہے جو درخت سے کٹ گئی۔ جو علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، ان کے قریب نہیں آتا، اس آدمی کی مثال اس ٹہنی کی ہے جو درخت سے کٹ گئی۔ درخت سے کٹی ہوئی ٹہنی کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں کیا قوت ہے؟ اس میں کیا سبزہ ہے؟ کیا وہ پھل دے سکتا ہے؟ میں راستے میں واپسی پہ سوچ رہا تھا، یہ جو مجھے 2 جملے ملے ہیں، بس یہ پوری رات ادھر گزارنے کے لیے، وہ یہ 2 جملوں کے لیے بھی یہ رات کافی ہے۔ اسلام میں بڑوں کا ایک مقام ہے۔ اسلام میں صرف آخرت کی باتیں نہیں بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی حکمتیں اور فوائد ہیں، اور ساتھ ضمن وہ اہل کتاب کا بھی ذکر کہ ان کے پاس جب قرآن آیا تو پھر انہیں عناد کی وجہ سے بغیم بینہم، ضد اور عناد کی وجہ سے اختلاف کیا، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ دین اسلام پر حق ہے۔ اللہ اسی کا تذکر فرماتے ہیں، صاحبان جنت کون ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ کہنے والے، اللہ کے احکام ماننے والے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرنے والے، اور سحری کو اللہ سے بخشش مانگنے والے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ واولو العلم، فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور صاحبان علم انسان و جنات بھی یہی گواہی دیتے ہیں، قائم بالقسط، اللہ ایسے معبود ہیں کہ اس نے نظام کو انصاف سے قائم کیا ہوا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، واقعی دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم،
اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب دین برحق اسلام کا علم آیا آپس میں عناد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جس نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تو یاد رکھنا واقعی اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ یا اللہ برکت نازل فرما، سب کو قبول فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں صابرین میں شامل فرما، ہمیں صادقین میں شامل فرما، ہمیں قانتین میں شامل فرما، ہمیں منفقین میں یعنی خرچ کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں مستغفرین بالاسحار بنا۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، دین اسلام پر حق دین ہے اس میں استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک۔